اے لوگوں یہ حسین ہے اسے پہچان پیغمبر اسلام امام حسین کس جگہ پہ پہچانوا رہے ہیں، کن لوگوں کے درمیان پہچانوا رہے ہیں۔ اگر امام حسین مدینے میں نہ رہتے اور پھر پیغمبر کہتے کہ حسین کو پہچانو، یا امام حسین جن افراد کے درمیان زندگی نہ گزارتے پیغمبر ان سے کہتے کہ حسین کو پہچانو، تو بات بہت آسان ہو جاتی۔ پیغمبر اسلام ان لوگوں کو پہچانوا رہے ہیں کہ جو امام حسین کا بچپنا دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے دیکھا کہ امام حسین پیغمبر کی پشت پر سوار ہیں اور پیغمبر نے سجدے کو توڑ دیا۔ یہ ان کا ہجوم ہے، یہ وہ مجمع ہے کہ جس مجمع نے یہ منظر بھی دیکھا کہ عید کا دن ہے، امام حسین پشت پر سوار ہیں، پیغمبر اسلام ناقہ بنے ہوئے ہیں اور سواری بن کے ناقہ بن کے پوری مسجد میں ان کو گھما رہے ہیں۔ یہ وہ مجمع ہے، یہ وہ ہجوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے پیغمبر فرما رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہے کہ امام حسین کا جب پیر ابا کے دامن میں الجھا تو پیغمبر نے خطبے کو منقطع کیا، وہیں پہ روکا اور امام حسین کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد منبر پر گئے اور امام حسین کے فضائل پڑھنا شروع کیے۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ وہ مجمع ہے کہ جو شروع سے آخر تک امام حسین کو دیکھ رہا ہے، زندگی سے واقف ہے۔ پھر پیغمبر اسلام یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ یہ حسین ہے اسے پہچان لو؟ اس موضوع پر بہت ساری مزید آپ نے سنی ہوں گی، تقریریں سنی ہوں گی، انشاءاللہ کچھ باتیں ہیں جو پہنچانی ہیں کہ ایک چیز ہے جاننا اور ایک چیز ہے پہچاننا۔ جاننا ایک پائن مرتبہ ہے، ایک چھوٹا درجہ ہے، اور پہچاننا یہ بالا مرتبہ ہے۔ ممکن ہے کہ انسان کسی کو جانتا ہو لیکن پہچانتا نہ ہو، لیکن جب انسان کسی کو پہچانتا ہوگا تو اسے جانتا بھی ہوگا۔ تو پیغمبر اسلام امام حسین کے معاملے میں جاننے کی دعوت نہیں دے رہے کہ حسین کو جانو، پہچاننے کی دعوت دے رہے کہ امام حسین کو پہچانو۔ اب آپ دیکھیں، اس کو آسان لفظ میں بیان کر دوں کہ جاننا اور پہچاننا، کہ یہ کون ہے اسے سمجھنا ہے جاننا، یہ کیا ہے اسے سمجھنا ہے پہچاننا۔ تو پیغمبر اسلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ جانے حسین کون ہیں، یہ چاہتے تھے کہ لوگ جانے حسین کیا ہیں۔ جاننا کیا ہے؟ جاننے کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کسی انسان کے لیے کہ اس کے باپ کے بارے میں جانتا ہو کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھائی ہے، ان کی ماں کا نام یہ ہے، باپ کا نام یہ ہے۔ اگر کوئی امام حسین کو جاننا چاہے تو کیا جانے گا؟ امام علی کے بیٹے ہیں، بی بی فاطمہ کے بیٹے ہیں، نبی زینب کے بھائی ہیں، لیکن یہ جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ پیغمبر پہچانوا رہے ہیں کہ دیکھو حسین کا مرتبہ کیا ہے، حسین کی شخصیت کیا ہے۔ ذات کو اگر انسان دیکھے تو اسے جاننا کہتے ہیں، لیکن جب انسان شخصیت کو جانے تو اسے پہچاننا کہتے ہیں۔ شخصیت پہچانوا رہے ہیں، مرتبہ پہچانوا رہے ہیں، مقام پہچانوا رہے ہیں کہ حسین ہے کیا۔ معرفت شریعت محمدی میں بہت اہم کردار رکھتی ہے، اس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ آپ دیکھیں، جب توحید کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر بھی لفظ عرفان آتا ہے، معرفت آتی ہے، وہاں پر جاننا نہیں آتا۔ جب خدا کی بات چلی تو امام علی نے کیا فرمایا؟ من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ یہ نہیں کہا جس نے اپنے نفس کو جان لیا، جس نے خود کو جان لیا، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ معرفت، بات آگے بڑھی
ایک بار حدیث ہمارے سامنے آئی کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات امیتۃ جاہلیہ، کہ جو مر جائے اس حالت میں کہ وہ معرفت نہ رکھے اپنے امام کی تو اس کی موت جاہلیت کی ہوگی۔ یہاں پر بھی جاننے کا حکم نہیں دیا گیا، یہاں پر بھی دعوت پہچاننے کی دی گئی کہ امام کو پہچانو، امام کو جانو نہیں۔ اور آپ دیکھیں اس زمانے میں امام کو جاننے والے بہت افراد ہیں لیکن پہچاننے والے چنندہ ہیں۔ تو جو دعوت دی جا رہی ہے وہ جاننے کی نہیں بلکہ پہچاننے کی دعوت دی جا رہی ہے، معرفت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ہمارا خدا نے خوش نصیبی دی ہے کہ کربلا جاتے ہیں، شب جمعہ زیارت کرتے ہیں امام حسین کی، اس میں کیا فکر ہے؟ یہ تو نہیں کہا کہ جو میری زیارت کرے اس پہ یہ چیزیں واجب ہیں، کہا من عارفن بحق کے، جو حق کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے۔ تو یہاں پر بھی معرفت شرط ہے۔ تو معلوم ہوا معرفت ایک اہم جز ہے شریعت محمدی میں، اس کو اس طریقے سے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ صلوات محمد۔ یہ پوری کربلا معرفت کے اوپر، پوری کربلا معرفت کے اوپر کس طریقے سے؟ اگر لوگ امام حسین کی معرفت حاصل کر لیتے تو پھر کربلا کا معرکہ سامنے نہ آتا، کیونکہ جاننے والے کربلا میں بھی موجود تھے، زیارت کرنے والے امام کا چہرہ دیکھنے والے کربلا میں بھی موجود تھے۔ ایک مرتبہ جناب آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھ لیا کہ مولا کیا امام حسین کی زیارت کوئی گنہگار کر سکتا ہے؟ کہا آقا کوئی زیارت امام حسین کی گنہگار کر سکتا ہے؟ تو آقا نے فرمایا، آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ گناہگار امام حسین کی زیارت کر سکتا ہے لیکن اسے امام حسین کی معرفت نہیں ہوتی، اسے پہچان نہیں سکتا۔ انہوں نے پھر مثال پیش کی، کہا شمر کتنا بڑا گنہگار، ظاہراً امام حسین کی اس نے بھی زیارت کی، چہرہ دیکھا لیکن اس کے پاس امام حسین کی معرفت نہیں۔ تو آپ دیکھیں ہر چیز میں معرفت ضروری، اور یہ پوری کربلا معرفت کی۔ جو امام حسین کو جانتے تھے وہ امام کے مقابل آ گئے، جو امام کو پہچانتے تھے وہ امام کے ہمراہ آ گئے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ پیغمبر اسلام نے معرفت کا حکم دیا، جاننے کا نہیں، کا معرفت حاصل کرو، امام حسین کی شخصیت کو پہچانو، ان کے مرتبے کو پہچانو۔ ہوا کیا؟ آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جب کچھ لوگوں نے امام حسین کی معرفت کو حاصل نہ کیا، بس اتنا ہی جانا کہ حسین علی کے بیٹے تھے، جناب علی کے بیٹے تھے، جناب فاطمہ کے بیٹے تھے، تو انہوں نے گستاخیاں کرنا شروع کر دی۔ قرآن کی ایک آیت ہے اس میں خدا نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اس آیت کا مصداق امام حسین کو بنانے لگے۔ یہ عدم معرفت کی بنا پر ہے، معرفت نہ ہونے کی وجہ سے۔ کیا کہا؟ خدا کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے آپ سے، اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو جب امام حسین کی معرفت لوگوں کو حاصل نہیں ہوئی تو لوگوں نے امام حسین کے قتل کو ہلاک سمجھا، اور امام حسین کو اس آیت کا مصداق بنا دیا کہ امام حسین ہلاک ہوئے ہیں، امام حسین کو ہلاکت ملی ہے، شہادت نہیں ملی۔ جبکہ آپ دیکھیں شہادت اور ہلاکت میں بہت فرق ہوا کرتا ہے۔ چھٹے امام ایک روایت پیش کر رہے ہیں، اور کس کی بات ذکر کر رہے ہیں؟ اسلم کی، اسلم راوی، جس کی بات چھٹے امام پیش کر رہے ہیں کہ اسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ تھی، اس میں مسلمان کا گروہ صف لگائے ہوئے کھڑا ہوا تھا اور مخالفین کا گروہ بھی صف لگائے ہوئے کھڑا تھا، اور یہ صفیں اتنی اچھی سے لگی تھی جتنی اچھی صف اس سے پہلے کسی جنگ میں نہیں لگی۔ ان قریب تھا کہ لوگ آتے اور آنے کے بعد حملہ کرتے، لیکن مسلمان کا جو گروہ تھا، جو گروہ مسلمانوں کا تھا، اس میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور حملہ کرنا چاہا، اسلام کا دفاع کرنا چاہا۔ تو اس وقت
جو گروہ مقابل میں تھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ القا نفسہ الی التہلکہ، کہ اس نے اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اب آپ دیکھیں جب معرفت کی کمی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جو اسلام کا دفاع کرتا ہے اس کے قتل کو بھی لوگ ہلاکت سمجھتے ہیں۔ مقابل نے کیا کہا؟ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو اس وقت پیغمبر اسلام کے جلیل القدر صحابی جناب ابو ایوب موجود تھے۔ ابو ایوب نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ شخص شہادت پہ آمادہ ہوا ہے، ہلاکت پہ نہیں آمادہ ہوا، تم اس کی شہادت کو ہلاکت کہہ رہے ہو؟ تو آپ اندازہ کریں کہ ہلاکت اور شہادت میں کتنا فرق ہے۔ لیکن جب امام حسین کی معرفت لوگوں کو نہیں ہوتی تو امام حسین کی شہادت کو ہلاکت سے تعبیر کیا۔ اور ایسا ہی نہیں، وہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں اپنی دلیل کو پختہ بنانے کے لیے، اور اپنی بدخیالی کو لوگوں کے دلوں تک پہنچانے کے لیے قرآن کی آیت کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام حسین جو ہلاک ہوئے ہیں خدا گواہی دے رہا ہے کہ حسین ہلاک ہوئے۔ غور کریں سیاست کہ خدا گواہی دے رہا ہے امام حسین ہلاک ہوئے، لیکن نہیں، خدا وند عالم نے ایک دوسری آیت میں امام کے قتل کو شہادت سے تعبیر کیا۔ قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ ہرگز شمار نہ کرنا مردہ ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو رہا ہے وہ ہلاک نہیں ہو رہا بلکہ وہ شہید ہو رہا ہے، اس کے حصے میں شہادت آ رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں امام حسین کا جو اقدام تھا وہ کیا تھا؟ ہلاکت کسے کہتے ہیں؟ اگر انسان حکومت کے لیے مارا جائے تو وہ ہلاک ہوتا ہے، اگر انسان دولت و ثروت کے لیے مارا جائے تو وہ ہلاک ہوتا ہے، اگر انسان اپنی شہرت کے لیے مارا جائے تو وہ ہلاک ہوتا ہے، لیکن اگر انسان خداوند عالم کی راہ میں مارا جائے تو وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ شہادت پاتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ امام حسین نے اقدام کس لیے کیا تھا کربلا میں؟ کیا امام حسین حکومت کرنا چاہتے تھے؟ کیا امام حسین شہرت پانا چاہتے تھے؟ امام حسین ثروت پانا چاہتے تھے؟ نہیں۔ اگر امام حسین کو حکومت کی خواہش تھی تو یزید تو حکومت دے رہا تھا امام کہ آپ میری بیعت کر لیجئے، کچھ حصے کا میں مالک بنا دوں گا، جیسا کہ ان لوگوں کو حصے کا مالک بنایا کہ جن کو امام کی بیعت کے لیے بھیجا تھا۔ تو اگر امام بیعت کرتے تو مالک بناتا، اس نے دعویٰ بھی کیا مالک بنانے کا۔ روایت موجود ہے کہ اگر امام حسین حکومت چاہتے تو یزید کی بیعت کرتے، امام حاکم بن جاتے کچھ حصے۔ ابھی تو امام حسین ظالم کسی چیز کے مالک نہیں یزید کے لحاظ سے، تو کم سے کم امام حسین کچھ حصے کے مالک بن جاتے۔ لیکن امام کی خواہش حکومت نہیں تھی، امام کی خواہش دولت نہیں تھی، ثروت نہیں تھی، بلکہ امام کی خواہش یہ تھی کہ یزید جو کہ حقیقت اسلام کو مٹانا چاہتا ہے اس کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔ جیسے کہ امام حسین نے لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا ایھا الناس، اے لوگوں، بے شک رسول خدا نے فرمایا ہے کہ من رآ سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ، کہ جو شخص یہ دیکھے ایک ایسے سلطان کو، ایک ایسے حاکم کو کہ جو جائر ہے، جو ظلم و جور کر رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ وہ حلال کر رہا ہے حرام خدا، جس چیز کو خدا نے حرام کیا اسے وہ حلال کر رہا ہے، ناقصاً عہدہ، کہ وہ خدا سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ رہا ہے، مخالفاً لسنت رسول اللہ، اور وہ پیغمبر اسلام کے سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول علی اللہ حقا ان یدخلہ مدخلا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظلم و جور سے کام لے رہا ہے، جو حرام خدا کو حلال کر رہا ہو، جو سنت پیغمبر کو پامال کر رہا ہو، مخالفت کر رہا ہو، خدا سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ رہا ہو، وہ انسان اس بادشاہ کو دیکھے لیکن اس کے بعد کوئی تغییر پیدا نہ کرے، کوئی اصلاح نہ کرے اپنے فعل کے ذریعے سے، اپنے قول کے ذریعے سے، تو خدا بند عالم پر یہ حق ہے کہ وہ اس شخص کو اس ظالم بادشاہ کے ساتھ جہنم میں داخل کرے۔ تو امام نے
خود پیغمبر اسلام کے قول پر عمل بھی کیا اور لوگوں کو دعوت بھی دی کہ تم میرے ساتھ آؤ، اپنے فعل کے ذریعے سے، اپنے قول کے ذریعے سے یزید کے خلاف احتجاج کرو، آواز بلند کرو، یزید کی اصلاح کرو۔ اور امام کا مقصد اصلاح ہی تھا، جیسا کہ امام نے کہا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ میں اپنے پیغمبر اپنے جد کی امت میں اصلاح چاہتا ہوں، میں امر بالمعروف کا ارادہ رکھتا ہوں، میں نہیں از منکر کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت اسلام جو مٹ رہی تھی امام حسین اسے بچانا چاہتے۔ امام نے دو لفظ استعمال کیے، امام نے کہا میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں اور نہیں از منکر کرنا چاہتا ہوں۔ دو چیزیں، آپ سب مجھ سے بزرگ ہیں، ضرورت نہیں ہے وضاحت کی، بس کہتے ہوئے بات آگے نکل جاؤں گا کہ دو چیزیں، ایک امر بالمعروف ہے اور ایک نہیں عن المنکر ہے۔ امر بالمعروف اچھی چیزوں کا حکم دینا، نہیں کا مطلب بری چیزوں سے روکنا۔ امام نے ایک لفظ نہیں کہا کہ میں اچھی چیزوں کا حکم دوں گا، یا امام نے فقط یہ نہیں کہا کہ میں بری چیزوں سے منع کروں گا، امام نے کہا میں امر بالمعروف بھی کروں گا، میں نہیں عن المنکر بھی کروں گا، کیونکہ امام دیکھ رہے تھے یزید کے دور میں جن چیزوں کا رائج ہونا صحیح نہیں تھا وہ رائج ہو رہی تھی، تو امام نے کہا میں نہیں عن المنکر کروں گا، جو چیزیں رائج ہونی نہیں چاہیے وہ رائج ہو رہی میں انہیں روکوں گا۔ امام نے کہا میں امر بالمعروف کروں گا، جن چیزوں کو رائج ہونا چاہیے وہ رائج نہیں ہو رہی ہے میں انہیں رائج کروں گا، امر بالمعروف کروں گا۔ یزید حقیقت اسلام کو مٹانا چاہتا تھا۔ ایک بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں کہ یزید اسلام کو نہیں مٹا رہا، میں وضاحت کروں گا، حقیقت اسلام کو مٹا رہا، کیونکہ یزید نام اسلام کو چاہ رہا تھا باقی رکھنا، کیونکہ اس کی حکومت ہی نام اسلام پر تھی۔ کس طریقے سے؟ یزید اپنے کو خلیفۃ المسلمین کہتا تھا، اور یہ اگلی بات ہے جب اسلام مٹ جائے گا تو مسلمان نہیں رہیں گے، اور جب مسلمان نہیں رہیں گے تو وہ خلیفۃ المسلمین نہیں بن پائے گا، اس کی خلافت کہاں جائے گی؟ وہ چاہتا تھا کہ بس اور بس نام اسلام رہے لیکن احکام اسلام نہ رہے، قوانین اسلام نہ رہے، جو خدا نے چیزیں بتائی ہیں وہ نہ رہے۔ یزید گویا کہ اسلام کو اپنے طریقے سے چلانا چاہ رہا تھا، گویا کہ یہ کہا جائے کہ یزید اسلام نام باقی رکھنا چاہ رہا تھا لیکن اس اسلام کو مٹا رہا تھا کہ جو خدا نے بھیجا تھا۔ اب آپ اس کے مشاہدات دیکھتے رہتے ہیں کس طریقے سے آج ہمارے پاس یہودی موجود ہیں، لیکن کیا جو مذہب جناب موسیٰ لے کر آئے تھے وہ آج باقی ہے؟ کہ جو شریعت جناب موسیٰ لے کر آئے تھے وہ آج باقی ہے؟ جو کتاب جناب موسیٰ لے کر آئے تھے کیا باقی ہے؟ نہیں، نہ شریعت باقی کا محق ہو، نہ کتاب باقی کا محق ہو، نہ وہ مذہب باقی کا محق ہو، لیکن پھر بھی یہودی موجود ہے۔ جناب عیسیٰ کتاب لے کر آئے، کما حق و انجیل موجود نہیں ہے، جناب عیسیٰ کی کتاب موجود نہیں ہے، کما حق و وہ شریعت موجود نہیں ہے، وہ مذہب موجود نہیں ہے، مگر عیسائی آج بھی ہیں۔ یزید یہی چاہ رہا تھا، جس طریقے سے موسیٰ کی کتاب ختم ہو گئی لیکن یہودی باقی ہیں، عیسائی باقی ہیں، جناب عیسیٰ کی کتاب ختم ہو گئی لیکن عیسائی پھر بھی باقی ہیں، اسی طریقے سے یزید چاہتا تھا قرآن مٹ جائے، حقیقت اسلام مٹ جائے، مگر اسلام باقی رہے، اور جب تک میرا بنایا ہوا اسلام باقی رہے گا لوگ مسلمان رہیں گے اور میں خلیفۃ المسلمین کہلایا جاؤں گا۔ صلوات محمد علیہ یزید اسلام کے نام پہ حکومت کرنا چاہ رہا ہے، اور اگر یزید کی حکومت کسی اور وجہ سے ہوتی تو لوگ اسے قبول بھی نہیں کرتے۔ یزید نے اسلام نام لے کر کے اسلام کو سہارا بنایا، اسلام کو عصا بنایا اپنی حکومت کا، اور جب حکومت یزید نے کی تو امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا،
عدم معرفت کی بنا پر، کیونکہ معرفت نہیں تھی. اگر معرفت ہوتی تو خود حکومت امام حسین کے ہاتھوں جو سونپ دیتا. چونکہ معرفت نہیں تھی تو امام حسین سے بیعت کا مطالبہ ہے، امام سے بیعت چاہیے. جو غور کرنے کی بات ہے، جہاں پر بہت سارے لوگ یزید کی بیعت کر رہے تھے، وہاں پر اگر ایک امام حسین یزید کی بیعت نہیں کرتے تو یزید کا کیا بگڑتا؟ اور آپ نے تاریخ میں پڑھا بھی ہے، مشاہدہ بھی کیا ہے کہ جن لوگوں نے اگر بیعت نہیں کی گئی تو انہیں قتل نہیں کیا جاتا، انہیں مہلت دی جاتی، ان کے لیے اور کوئی سختیاں رکھی جاتی، لیکن انہیں قتل نہیں کیا جاتا. یزید نے امام حسین کے لیے پیغام بھجوایا، یا تم میری بیعت کرو یا میں تمہیں قتل کروں. یعنی یزید جانتا تھا کہ اگر میری حکومت چل سکتی ہے تو صرف دو وجہ سے، یا حسین میری بیعت کر لے یا حسین میرے راستے سے ہٹ جائے. اگر حسین میری بیعت کر لیں گے میرے ماتحت آ جائیں گے، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، میری کہی ہوئی باتوں کو مانیں گے تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا. لیکن اگر حسین نے میری بیعت نہیں کی تو حسین میرے خلاف آواز بلند کریں گے اور میری حکومت نیست و نابود ہو جائے گی. اور عزیزوں، ایک اور وجہ اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ امام حسین اس گھرانے سے تھے کہ جہاں سے دین پیغمبر چلا تھا، تو یزید امام حسین سے بیعت لے کے اپنی حکومت پر مہر لگوانا چاہتا تھا کہ اگر حسین نے بیعت کر دی تو کل کا کوئی مسلمان اعتراض نہیں کر سکتا. کیوں؟ جس کے گھرانے سے اسلام چلا، جب وہ میری حکومت تک قائل ہے تو وہ کوئی اور کیسے خلاف ہو سکتا ہے؟ محمد والے لیکن جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تو امام حسین نے جواب کیا دیا؟ امام نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، امام نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی امام نے اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، بلکہ امام حسین نے ایک پیغام دے دیا کہ مجھ جیسا جو بھی ہوگا وہ یزید جیسے کی بھی بیعت نہیں کر سکتا. کیا مطلب بیعت کا؟ کسی کے تحت آ جانا، کسی کی بات کو ماننا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، اس کے خلاف آواز نہ بلند کرنا. تقریباً یہی مطلب ہوتا ہے بیعت کا. امام نے کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تاریخ آدمیت کو دہرائیے، امام حسین خیر پسند، یزید شر پسند. امام حسین جیسے کون؟ جناب آدم. یزید جیسا کون؟ ابلیس. امام حسین جیسے کون؟ جناب موسیٰ. یزید جیسا کون؟ فرعون. امام حسین جیسا کون؟ ابراہیم. یزید جیسا کون؟ نمرود. امام حسین جیسا کون؟ ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ. یزید جیسا کون؟ ابو سفیان. حسین جیسا کون؟ امام علی. یزید جیسا کون؟ معاویہ. جب آپ تاریخ آدمیت کو دہرائیں گے نتیجہ آپ اخذ کر لیں گے کہ جناب آدم نے ابلیس کی بیعت نہیں کی، یعنی ابلیس کی بات نہیں مانی، ابلیس کے ماتحت نہیں آئے، ابلیس کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے. جناب موسیٰ فرعون کے گھر پر پلے تو مگر کبھی فرعون کے تحت نہیں رہے، فرعون کے مذہب پر نہیں رہے، فرعون کو خدا نہیں مانا، فرعون کے بتائے راستے پر نہیں چلے. ابراہیم جیسا پیغمبر، جناب ابراہیم نے آگ میں جانا منظور سمجھا لیکن کبھی نمرود کی بیعت کرنا مناسب نہ سمجھا. محمد مصطفیٰ اتنی زخم اٹھائے، اتنے زخم اٹھائے، اتنی تکلیفیں برداشت کی، پتھروں پہ پتھر کھائے، کبھی بھی ابو سفیان کی بات نہ مانی. امام علی اپنے گلے میں رسی کا پھندا ڈلوانا منظور سمجھا مگر کبھی معاویہ کی بیعت نہیں کی. امام حسین نے یہ پیغام دے دیا
کہ اگر آدم نے ابلیس کا اگر کبھی آدم ابلیس کے ماتحت ہوئے ہوتے، کبھی موسیٰ نے فرعون کی بیعت کی ہوتی، کبھی ابراہیم نے نمرود کی بیعت کی ہوتی، کبھی محمد مصطفیٰ نے ابو سفیان کی بیعت کی ہوتی، کبھی علی بن طلحہ نے معاویہ کی بیعت کی ہوتی، تو میں حسین یزید کی بیعت کر لیتا۔ مگر تم نے تاریخ میں دیکھا کبھی آدم نے ابلیس کی بیعت نہیں کی، کبھی موسیٰ نے پسند نے ایک شر پسند کی، بیعت نہیں کی، ہمیشہ آواز احتجاج بلند کی۔ اور عزیزوں، جناب آدم یا اور باقی انبیاء، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ پیغمبر تو صرف خطے کے لیے آئے تھے، کسی علاقے کے لیے آئے تھے، کچھ ایک شہر، سب کا ایک دائرہ مخصوص تھا، اور کتنے پیغمبر تو کتنے سے ملے بھی نہیں اور کتنوں کی ملاقات ہوئی۔ تو اگر جناب آدم ابلیس کی بات مانتے تو جناب آدم تک بات محدود تھی۔ ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، جناب موسیٰ اگر فرعون کی بات مانتے تو جناب موسیٰ تک بات محدود ہو جاتی، یہ بات کبھی ابراہیم تک نہ جاتی۔ جناب ابراہیم اگر نمرود کی بات مان لیتے تو یہ بات نمرود تک، یہ بات جناب ابراہیم تک ختم ہو جاتی، محمد مصطفیٰ تک نہ آتی۔ یعنی اگر یہ اپنے مقابل کی بات مان لیتے تو یہ بات اس دور کی رہ جاتی، کیونکہ یہ کائنات کے اور پوری زمین کے نبی، ہر نبی پوری زمین کا نہیں تھا۔ یعنی جو نبی خطے خطے آئے تھے، خطے خطے کے لیے، اگر وہ اپنے مقابل کی بات اور صرف اتنے حصے میں، اتنے ایریے میں رہ جاتی، اس کے باوجود بھی کبھی مقابل کی بات نہیں مانی۔ لیکن وہ امام حسین جو کائنات کے امام ہیں، جو عالمین کے لیے امام، جو عالمین کے امام ہیں، جن کی ذات وارثہ میں کہا جاتا ہے کہ جناب آدم کے وارث ہیں، جناب نوح کے وارث ہیں، یہ ابراہیم کے وارث ہیں، یہ موسیٰ کے وارث ہیں، یہ عیسیٰ کے وارث ہیں۔ یعنی اگر کوئی ایک کرتا تو دوسرے تک بات نہ پہنچتی، اس کے باوجود بھی جب انہوں نے اپنے مقابل کی بیعت نہ کی تو جن کی، کیونکہ جو ان سب کے وارث ہیں وہ یزید کی بیعت کیسے کر سکتے، کیونکہ ان کے اوپر سب کی شریعت دار و مدار موجود تھا۔ اگر جناب امام حسین یزید کی بیعت کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ گویا جناب آدم ابلیس کے آگے جھکے۔ اگر امام حسین بیعت کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جناب موسیٰ فرعون سے ہار گئے۔ اگر امام حسین بیعت کرتے تو معلوم ہوتا کہ ابراہیم کو نمرود نے شکست دی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارے نبی ایک مقدمہ تھے اسلام کے لیے، اور جب اسلام کو شکست مل جاتی تو سب کی سب شکست مل جاتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو امام حسین نے بیعت کے جواب میں کہا کہ مجھ جیسا کبھی اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین نے اپنا تعارف کرایا، اپنا عرفان کرایا، پیغمبر اسلام کی حدیث کو آگے بڑھایا کہ حسین ہے، اسے پہچان لیں۔ اگلا فقہ جو میں نے بیان کیا تھا حسین منی وانا من الحسین کا، اس پہ بہت ساری تحقیقات پیش کی جاتی ہیں کہ یہاں پر دو منیت ہے، دونوں سے کیا مراد ہے۔ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ من کے بہت سارے معنی ہیں، اس میں سے ایک معنی ہے تبعیض کا، بعض کا، یعنی گویا کہ من کا معنی ایک جزئیت کا ہے۔ یعنی اگر پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین میرا جز ہے۔ ایک نور سے، اسی نور سے پیغمبر اسلام کی بھی تخلیق ہے، اسی نور سے امام حسین کی بھی تخلیق ہے۔ اور یہ بات عقلی ہے کہ جب آپ کسی چیز کے ٹکڑے کریں گے تو ایک ادھر ہوگا، ایک ادھر ہوگا، ایک حصہ ادھر آئے گا، ایک حصہ ادھر آئے گا، تو اب دونوں ایک دوسرے کے جز بن جائیں گے، دونوں ایک دوسرے کے جز بن جائیں گے۔
تو امام حسین تو پیغمبر اسلام نے کہا حسین منی وانا من الحسین کہ حسین میرا جز ہے، کیونکہ اسلام کا محافظ حسین ہے، میں حسین کا جز، اس طریقے سے کیونکہ میں اسلام کو لانے والا ہوں۔ یعنی اگر کسی نے کل کربلا کے میدان میں یہ نہ سمجھنا کہ اس کا مقابلہ حسین سے ہو رہا ہے، بلکہ حسین میرا جز ہے، اس کا مقابلہ محمد مصطفیٰ سے، اور جو پیغمبر اسلام سے مقابلہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب چاہے وہ صبح شام کتنا ہی کلمہ پڑھنا ہے، اگر کوئی شخص خانہ کعبہ پر حملہ کرے، پیغمبر کی مسجد میں گھوڑے بندھوائے، عورتوں پر زنا عام کرے، نمازوں کا پابند نہ ہو، روزے نہ رکھتا ہو، اور خود کو پھر بھی مسلمان کہتا ہو، تو کیا آپ اس کے قول پر اعتبار کریں گے؟ اسلام لقب لسانی نہیں ہے، کردار بتاتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ تب وہ یزید جو اپنے کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے، صرف مسلمان تک محدود نہیں ہوا، مسلمان تو ثابت کر ہی رہا ہے اپنے آپ، خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ کہہ رہا ہے، اور خانہ کعبہ پر حملہ کروا رہا ہے، پیغمبر اسلام کی مسجد میں گھوڑے بندھوا رہا ہے، عورتوں پر زنا عام کروا رہا ہے، اور شراب خوری کو عام کر رہا ہے، محرمات الہی کو عام کر رہا ہے، واجبات الہیہ کو ترک کر رہا ہے۔ اگر کوئی ایسا کام کرے تو خلیفۃ المسلمین دور کی بات ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب نتیجہ یہ اب ہوتا ہے کہ جو امام حسین کا جو مقابلہ ہوا تھا، جو جنگ کربلا ہوئی تھی، وہ جنگ دو شہزادوں کی نہیں تھی، بلکہ وہ جنگ دو نظریات کی تھی، وہ جنگ اسلام اور غیر اسلام کی تھی، وہ جنگ خیر اور شر کی تھی، وہ جنگ حق اور باطل کی تھی، کہ جہاں پر امام حسین حق تھے ان کے ساتھی حق تھے، یزید باطل۔ اور یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے حق کو ثابت کرنے کے لیے، حقیقت اسلام کو اجاگر کرنے کے لیے ہر موقع پر جتنی کوشش ہو سکی امام حسین نے حقیقت اسلام کو آشکار کیا اور اسلام کے پیغام کو پہنچایا۔ امام حسین وعدہ طفلی موجود تھا امام حسین کا، جب پیغمبر اسلام کا آخری وقت تھا، پیغمبر اسلام محزون تھے، غمزدہ تھے، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں، اس لیے پیغمبر محزون اور مغموم ہے۔ لیکن امام حسین سمجھتے تھے، امام حسین کہے پیغمبر اسلام کے پاس آنا جان آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ تو پیغمبر نے کسی چیز کی شکایت نہیں کی، کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، بس اتنا کہا کہ میں محزون و مغموم اس بات پر ہوں کہ میرے بعد میرے اسلام کر جاؤ، کیونکہ پیغمبر کی نگاہیں یزیدی حکومت کو دیکھ رہی تھی کہ یزید تو اسلام کو نصف و نابود کر دے گا، اور پوری کوشش یزید کی ہوگی اسلام کو مٹا دیں گے۔ تو امام حسین نے کہا نانا جان میں دین پر جاؤں گا، میں محافظ شریعت کروں گا، کتنی ہی مشکلیں اس کے لیے آئے میں اٹھاؤں گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب کوفے سے خطوط آئے اور تقریباً ہر خط میں ایک ہی مفہوم تھا کہ اے حسین ہم سب گمراہ ہیں، ہم اصلاح چاہتے ہیں، اور آپ ہمارے درمیان آئیے، ہماری اصلاح کیجیے، ہمیں اسلام کو سمجھائیے، اور اگر آپ ہماری اصلاح کے لیے نہ آئے تو کل ہم روز محشر آپ کے نانا سے آپ کی شکایت کریں گے۔ تقریباً یہی مفہوم ہر خط کا تھا۔ امام حسین نے جب خطبوں کو پڑھا، امام جانتے تھے کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن امام نے ان کے ظاہراً اسلام کا لحاظ رکھا، کل کو ان کے پاس کوئی جواب نہ رہے۔ امام حسین نے اپنے عزیز بھائی جناب مسلم کو اپنے سے الگ کیا اور کوفے کی طرف روانہ کیا۔ جناب مسلم جب کوفہ پہنچے، روایت میں ملتا ہے کہ تقریباً 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کی بیعت کی۔ لوگ جناب مسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے رہے، ان کے خطبوں میں بھی شریک ہوتے رہے، مگر جیسے ہی ابن زیاد کا دخول ہوا، ابن زیاد داخل ہوا، اور آنے کے بعد ایسا شر کا ماحول بن گیا کہ ایک وہ بھی ماحول بن گیا، وہ بھی وقت آ گیا کہ جناب مسلم جب وہ تنہا ہیں اور کوفے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، بھوکے پیاسے مسلم کوفے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، کوئی مسلم کا حال پوچھنے والا نہیں،
क्योंकि जो मुस्लिम के साथी थे वो मारे गए। जनाब मुस्लिम एक घर के दहलीज में जाके बैठ जाते। एक बुढ़िया जो अपने बेटे का इंतजार करती होती है, जब वो दरवाजा खोलती है क्या देखती है कि एक शख्स है जो दहलीज पे बैठा हुआ है। काफी देर तक जब मुस्लिम को बैठा हुआ देखा तो वो बुढ़िया पूछती है कि शख्स, तुम इस कूफे में नए मालूम होते हो, तुम्हें मालूम नहीं कूफे का माहौल क्या? जनाबे मुस्लिम से वो मुस्लिम की बात कर रही है, क्या तुम्हें पता नहीं कूफे का माहौल क्या है? कूफे में मुस्लिम के दुश्मन ठहर रहे हैं, कूफे का आलम बहुत बुरा हो चुका है। ऐ शख्स अपने घर को चला जा। जनाबे मुस्लिम सर को झुकाए हुए हैं। जब वो बुढ़िया कहती है कि ऐ शख्स तू अपने घर क्यों नहीं जाता, मुस्लिम कितनी बेचारगी से कहते हैं कि ऐ ज़ईफ़ा, घर तो वो जाते हैं जिनका घर होता है, वो कहाँ जाए जिसके पास घर ना हो। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे मज़लूम करबला के। ऐ ज़ईफ़ा वो कहाँ जाए जिसका घर न हो। ज़ईफ़ा पूछती है कि ऐ शख्स तू कौन है? मुस्लिम कहते हैं मैं मदीने का रहने वाला हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, अकील का बेटा हूँ। जैसे ही मदीने का नाम सुना ज़ईफ़ा कहती है मदीने में मेरा आका हुसैन रहता है। मुस्लिम कहते हैं मैं उसी हुसैन का भाई हूँ। ज़ईफ़ा हुसैन की मोहब्बत रखती थी। अब जैसे इमाम हुसैन का नाम सुना मुस्लिम को अपने घर में लाई और लाने के बाद खाने को कहा कि मुस्लिम खाना खा लो। रिवायत बताते हैं कि मुस्लिम ने खाना न खाया। फिर जब बहुत इसरार करने के बाद जब बहुत इसरार ज़ईफ़ा ने किया तो मेहमान नवाजी का फर्ज निभाते हुए मुस्लिम ने उसके इसरार पे अमल किया और थोड़ा सा पानी पिया और पानी पीने के बाद एक हुजरे में चले गए, इबादत कर रहे हैं। मुस्लिम को पता है कि मेरी आखिरी रात है। अब जैसे ही मुस्लिम ने ख्वाब में देखा, क्या ख्वाब में देखा कि पैगंबर इस्लाम आए हैं। आने के बाद कहते हैं ऐ मुस्लिम अब वक्त दूर नहीं जब तुम्हारी मुलाकात मुझसे होने को है। हाँ दादारो, अब जैसे ही पैगंबर को ख्वाब में देखा मुस्लिम समझ गए कि मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया। हाँ दादारो, एक ज़ईफ़ा का बेटा था जो लालची था, वो मुस्लिम को तलाश कर रहा था लेकिन उसे कहीं मुस्लिम नजर ना आ रहे थे। जैसे ही वो घर पे आया और आने के बाद एक आवाज जैसे ही जनाब मुस्लिम ने ख्वाब में देखा पैगंबर को तो आहो ज़ाही बुलंद हो गई, रोने की आवाज बुलंद हुई। जब आवाज बुलंद हुई उसने अपनी माँ से पूछा ऐ माँ क्या कोई यहाँ मौजूद है? माँ ने बहाना करना चाहा लेकिन जैसे ही वो शहजादा जैसे ही वो बेटा उस हुजरे में गया मुस्लिम को देखा उसके सामने सिक्कों की खनक आ गई, शरीयत मोहम्मदी को भूल बैठा। एक मर्तबा जाके इब्न ज़ियाद के दरबार में खबर करता है कि मेरे घर में मुस्लिम हैं, तुम उनको पकड़ने के लिए उनके गिरफ्तारी के लिए अपने लश्कर भेज दो। हाँ मुख्तसर, जैसे इब्न ज़ियाद का लश्कर आया और चारों तरफ से मुस्लिम को घेर लिया। मुस्लिम ज़ईफ़ा के घर में हैं। अब जैसे ही घर को घेर लिया मुस्लिम घर से बाहर जाने लगे। ज़ईफ़ा कहती है आप देखते हैं चारों तरफ से हमारा घर घिरा हुआ है, ये आपके दुश्मन है, आप घर से बाहर क्यों जा रहे हैं? मुस्लिम ने कहा ये मेरे खून के प्यासे हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई अज़ियत हो। जनाब मुस्लिम है जो भूख को प्यास में जंग कर रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं। कितना लड़ते, एक ऐसा मौका आता है कि जब एक गड्ढा खोदा जाता है उस पर खसो खाशात बिछाया जाता है। जब मुस्लिम जंग करते करते उस गड्ढे में गिर जाते हैं, मुस्लिम को गिरफ्तार किया जाता है, इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया जाता है। इब्न ज़ियाद के दरबार में जब मुस्लिम पहुंचते हैं तो लोग कहते हैं मुस्लिम तुमने हाकिम को सलाम न किया। मुस्लिम की अब तक जो निगाहें झुकी हुई थी वो निगाहें उठी। एक मर्तबा बुलंद आवाज से मुस्लिम कहते हैं मेरा हाकिम मेरा मौला हुसैन के अलावा कोई नहीं है। हाँ दादारो, कायनात में
जब कोई शहीद होता है तो उसे एक मौत दी जाती है। बहुत बड़ा जुमला है। जब कायनात में कोई शहीद होता है तो उसे एक तरीके से मारा जाता है। कभी ऐसा होता है कि उसे बुलंद इमारत से गिरा दिया जाता है, गिर के उसकी मौत हो जाती है। और कभी ऐसा होता है कि उसको सूली दे दी जाती है, रस्सी में लटका दिया जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। और कभी ऐसा होता है कि खंजर से सरतन में जुदाई की जाती है। मगर कायनात का वाहिद मुस्लिम एक ऐसा शहीद है जिस पर तीनों तरीके आजमाए गए। रिवायत बताती है कि पहले मुस्लिम को दारुल इमारा पर ले जाया गया, फिर मुस्लिम को ढकेला गया। अब जो मुस्लिम दारुल इमारा से गिरे हैं, अजीजों, जब कोई बुलंदी से गिरता है क्या आलम होता है। आज़ादारों, जब ये तरीका आजमाया गया उसके बाद मुस्लिम के सरोतन में जुदाई की गई, लेकिन यहाँ पर भी कीना खत्म न हुआ। सरोतन में जुदाई करने के बाद मुस्लिम के लाशे को रस्सी में बांध कर लटका दिया गया। आज़ीज़ों, ये हुर्मते पैगंबर है जिसे पामाल किया जा रहा है। मुस्लिम के लाशे को गली गली, कूचे कूचे रस्सी में बांध के फिराया जा रहा है। आज़ादारों, रिवायत बताती है कि जब ये अहले हरम का गुलबा जब कूफे में पहुंचा है तो मुस्लिम की लटकी हुई लाश को देखा। आज़ादारों, हमारे यहाँ जब कोई मरता है, कोई कितना ही बुरा क्यों ना हो, कम से कम उसे गुस्ल दिया जाता है, कफन दिया जाता है। कोई अगर वारिस भी नहीं है तो चंदा होता है, उसे कफन देते हैं, उसे दफन करते हैं। मगर हाय मुस्लिम की गुर्बत, मुस्लिम एक ऐसा मुस्लिम है जिसका नाम भी मुस्लिम है, मजहब भी मुस्लिम है, उसके बाद भी मुस्लिम को कोई है नहीं जो कफन दे, जो गुस्ल दे, जो कब्र के हवाले करे। आज़ादारों, जब लटकी हुई लाश को बीबी सकीना ने देखा, आज़ादारों, इतने दिन हो गए हैं, तकरीबन 1 महीना हो गया है, लाश की शिनाख्त नहीं हो पा रही, लाश पहचानी नहीं जा रही। लेकिन जैसे जनाब सकीना कूफे पहुंची, मुस्लिम की लाश की खुशबू सूंघी, एक मर्तबा सवाल करती है, ए पुपी अम्मा, बताइए ये किसकी लाश है? हमें इससे अपनी खुशबू आती है, लगता है कोई अपने घर का है। ए भैया बताओ ये किसकी लाश है? एक मर्तबा इमाम ने फरमाया, ए सकीना, चचा मुस्लिम की लाश है, सलाम करो जिनकी लाश को दारुल इमारा पर लटका दिया गया है। إنا لله وإنا إليه راجعون